جو کنسٹیٹیوشن امینڈمنٹ پاس ہوئے ہیں، میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا کوئی قانون سازی ایسی بھی ہوتی ہے؟ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں جو قانون سازی ہوئی ہے، جو امینڈمنٹ لائے گئے ہیں، یہ انتہائی امورل، ان ایتھیکل اور انلیگل طریقے سے یہ قانون سازی ہوئی ہے، یہ امینڈمنٹس ہوئی ہیں۔ جناب اسپیکر، اس وقت جو ہمارے ایم این ایز، جو پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے ایم این ایز ہیں، ہر ایک کی اپنا اپنا داستان ہے، اور خاص کر پنجاب کے جو ہمارے ایم این ایز ہیں، جس طرح انہوں نے جبر، تشدد اور رشوت اور بہت بڑی بڑی برائب کا مقابلہ کیا اور کھڑے رہے اپنے لیڈر کے ساتھ، میں اپنے ایم این ایز کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں کہ اتنی بڑے پیمانے پر گھروں کی چادر چاردیواری کا تقدس پامال کیا گیا، خواتین تک کو بے عزت کیا گیا، بچوں کو اٹھایا گیا، اور صرف یہ نہیں، اس سے ہر طریقے سے، ہر ظلم سے یہ کوشش کی گئی کہ ووٹ لیا جائے۔ جناب اسپیکر، کیا قانون سازی اس طرح ہوتی ہے؟ مجھے تو پیپل پارٹی کے کردار پہ اور بلاول بھٹو صاحب کے کردار پہ بڑا مجھے افسوس ہے کہ کس طرح ایک جمہوری پارٹی اپنے آپ کو جمہوریت کا چیمپئن کہنے والے اس قسم کے ایمنڈ میں حصہ دار بنے، اس ظلم اور جبر کے معاملے میں وہ حصہ دار بنے۔ مجھے افسوس ہے اس بات پہ، اس لیے افسوس ہے کہ بتائیں کہ جتنے یہ جو ہمارے ایم این ایز بیٹھے ہیں، سب کے کاروبار بند، ان کے گھروں کو مسمار کیا گیا، ان کی جائیداد پہ قبضے دلائے گئے، اور ابھی یہ بھی پتہ چلا ہے، ہمارا ایک ایم این اے حاجی امتیاز صاحب، ان کی زمینوں پہ بھی ناجائز قبضہ کیا گیا، ان کے گھر کو توڑنے کے لیے کوشش کی گئی۔ تو کیا یہ جمہوریت ہے؟ کیا یہ قانون سازی ہے؟ کیا اس طرح؟ اور پھر جو ہے اس کے اوپر بڑے فخر سے کہا جاتا ہے، شہباز شریف صاحب فرما رہے ہیں کہ اس میں کوئی لوٹ آؤٹ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کوئی لوٹ آؤٹ نہیں ہے، یہ تو آزاد تھے۔ تو میاں صاحب تو یا اس سیٹ پہ بیٹھے ہیں، یا تو جھوٹ بول رہے ہیں یا اتنے لا علم ہے۔ اگر جھوٹ بول رہے ہیں تو بھی وہ اس عہدے کے قابل نہیں ہے، اور اگر اتنا لا علم ہے تو بھی وہ اپنے اس عہدے کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، جو لوٹا ایم این ایز نے ووٹ دیا ہے، میں ان کی الیکشن کی پوسٹر آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ ہے چودھری محمد الیاس، چودھری محمد الیاس، یہ چودھری محمد الیاس ہے لوٹا۔ عمران خان کی فوٹو کو دیکھے اور اس کی جو نشان ہے اس کو دیکھے، چارپائی اس کا نشان ہے، پی ٹی آئی کی ٹکٹ پہ الیکشن لڑا ہے یہ، اور ابھی بھی اس کی ویب سائٹ دیکھے، فیس بک دیکھے تو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں اس کے پر۔ جو میاں چنو سی پیر ظہور حسین قریشی، یہ اس کا پوسٹر ہے، یہ اس کا پوسٹر ہے، یہ لوٹا۔ میاں صاحب یہ لوٹا نہیں ہے، یہ کس نے آپ کو ووٹ دیا ہے؟ یہ ایک اور لوٹا نہیں بلکہ یہ تو لوٹی ہے، یہ لوٹی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ اورنگزیب کچی ہے کہ کچی ہے؟ یہ اورنگزیب کچرا ہے، یہ اورنگزیب کچرا ہے۔ یہ کس کے؟ اس کا نشان ہے حقہ اور پی ٹی آئی کی ٹکٹ پہ یہ ہے۔ اچھا، یہ ہے میرا خیال میں اس کی تو اگر وزن کرے تو 2 من کا وزن ہوگا۔ اسد کیسر صاحب، چودھری عثمان علی، اسد کیسر صاحب، چودھری عثمان علی، الفاظ یہ کا، چودھری عثمان علی، یہ لوٹا ہے، اس کا مور نشان ہے، اسد کیسر صاحب ایک گزارش ہے، جی الفاظ کا چناؤ صحیح رکھیں۔ آنریبل ممبر کے لیے کچرا، اس کا لفظ ہم ایکسپنج کرتے ہیں پلیز۔ میں نے اور کچھ نہیں کہا، یہ بتائے نا، یہ چودھری عثمان علی
میاں صاحب کو بتاؤ، دکھاؤ کہ یہ لوگ ہیں جو تمہیں ووٹ دے گئے ہیں، یہ آرڈر ان دا ہاؤس. اور یہ مبارک زیب ہے، یہ مبارک زیب ہے، مبارک زیب. یہ کہتے یہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ ہے، یہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ ہے، پی ٹی آئی کا ٹکٹ. یہ دیکھیں. ابھی بتائیں اسپیکر صاحب، میاں شہباز شریف صاحب سے پوچھو کہ تمہیں جو 5 ووٹ ملے ہیں وہ آپ نے خریدی ہیں، آپ نے رپورٹ دی ہیں، آپ نے خریدی ہیں. آپ نے اس قانون سازی کا جس طرح تم نے قانون سازی کیے، تم نے اس ملک کی جمہوریت کو جو ہم نے شیم جمہوریت، یہ شیم ڈیموکریسی، اور تم نے جمہوریت کے نام پہ کالا دبا ڈالا ہے. یہ قانون سازی نہیں ہے. اور میں آپ کو ایک اور بتاؤں، یہ ہمارا عادل بادئی، میں اسپیکر صاحب سے بھی گلہ کرتا ہوں. عادل بادئی کا یہ الیکشن، یہ عادل بادئی کا الیکشن کمپین کا پوسٹر ہے. یہ ہیرو ہے. اس کو جو ہے، اس کی جو کاغذات الیکشن کمیشن میں داخل کی گئی، یہ ناجائز طور پر غلط دستخط کے تھرو الیکشن کمیشن میں اس کو مسلم لیگ کا دکھایا گیا. اس کا یہ پلازا ہے اسپیکر صاحب، یہ ان کا پلازا ہے. ان کے پلازے کو توڑا گیا، $1 بلین کا پلازا ہے اس کو توڑا گیا. یہ بتائیں، مجھے بتائیں، اس طرح جو ہمارے ساتھ جو اچھا 2 سینیٹر صاحبان، وہ چونکہ اس ہاؤس کی نہیں ہے، ہمیں شرم آتی ہے، ہم اپنے آپ کو پارلیمنٹیرین کہتے ہیں، ہمیں شرم آتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ اس ملک میں جمہوریت ہے، ہمیں شرم آتی ہے. یہ جمہوریت نہیں، اس میں تو آپ جب ڈنڈے کی زور پہ، آپ بندوق کی زور پہ، آپ پھر، اور یہ پارلیمنٹری یہاں یہ پارٹیاں کہتی ہیں کہ ہم نے کروایا، وہ تم نے کیا کروایا، اور جس نے کیا اس نے کیا، تمہارا کوئی رول نہیں ہے، زور اور زبردستی سے کیا ہے. جناب اسپیکر، سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں، نمبر 2، یہ غیر قانونی قانون سازی ہوئی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ سینٹ فیڈریشن یونٹ ہے، اس میں تمام صوبوں کی برابر کی نمائندگی ہوتی ہے، جو خیبر پختونخوا کی نمائندگی نہیں ہے. اس میں مجھے بتاؤ کیا سینٹ پورا ہے؟ جو یہ آئین کی خلاف ورزی نہیں ہے کہ ایک صوبے کو آپ نے حق رائے دہی سے محروم رکھا، ایک صوبے کو آپ نے جو اس کا حق تھا اس سے محروم رکھا، اور اس پہ کہتے ہیں. اور دوسری بات، یہ اسمبلی بھی فیڈریشن کمپلیٹ ہی نہیں ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اسمبلی، جناب اسپیکر، یہ اسمبلی بھی اس وقت نامکمل ہے. خواتین کی سیٹیں جو تحریک انصاف کا حصہ بنتی تھی اور تحریک انصاف کا حق بنتا ہے، ابھی تک وہ خواتین کی جو حق ہے وہ نہیں دیا جا رہا ہے. مائنارٹی کا ہمیں حق نہیں دیا جا رہا ہے. تو نہ کوئی اسمبلی پورا، نہ سینٹ پورا. تو آئین سازی ہوتی ہے، قانون سازی ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ جمہوریت ہے، جمہوریت کی پتہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت کا شکست ہے. پاکستان میں جمہوریت ہار گئی ہے، پاکستان میں جمہوریت ہار گئی ہے. یہ جو آپ کہتے ہو کہ ہم نے آئین پاس کر کے بہت بڑا کام کیا، شاید تاریخ میں، اس لیے میں پیپل پارٹی سے زیادہ گلہ کرتا ہوں کہ جو ذوالفقار علی بھٹو کا تحفہ تھا 1973 آئین، اس کے لیے جو قانون سازی جس طریقے سے ہوا، اس نے تمام حدیں پلان کی، اس نے کوئی اخلاقی حد نہیں چھوڑا، اس نے چادر چادی والی کو پامال کیا، خواتین کی بے حرمتیں ہوئی، لوگوں کے گھر مسمار ہوئے. اور اس کے باوجود یہ پتہ کر کے، بھائی اگر آپ نے کرنا ہے تو ڈیبیٹ کرواؤ، تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ رکھو، اس کے اوپر جو نہ بڑے بڑے ڈسکشن کرواؤ، سیمینار کرواؤ. ظلم اور جبر سے کوئی قانون سازی ہم نہیں مانتی. نمبر 2، جناب اسپیکر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جس صوبے سے ہمارا تعلق ہے، اس صوبے کی جو اسلام آباد میں
کے پی ہاؤس ہے اس کے اوپر حملہ کیا گیا, اس کے اوپر جو ہے نا ریٹ کی گئی اور اس کی تقدس کو پامال کیا گیا. کیا یہ ملک ایک قانون کے تحت چلتا ہے, آئین کے تحت چلتا ہے, یا یہ ملک جو ہے نا یہ انہوں نے ایک راجواڑہ بنایا ہے, انہوں نے ایک جنگل بنایا ہے, بنانا ریپبلک بنایا ہے کہ یہ نہ کسی قانون کو مانتے ہیں, نہ کسی آئین کو مانتے ہیں, نہ کسی کی ٹیریٹری کو مانتے ہیں. آئین نے تو بالکل واضح کر دیا ہے کہ تمام صوبے جو ان کی فیڈریٹنگ یونٹ ہے اس کی جو قانونی لمیٹیشن اس کا رسپیکٹ کیا جائے گا. آپ نے ہمارے صوبے کی توہین کی, آپ نے ہمارے ساتھ بدتمیزی کی, اور صرف یہ نہیں, آپ نے صرف یہ نہیں کیا, آپ جو ہمارے فنڈز ہیں, جو ہمارے ساتھ آپ لوگوں کی کمٹمنٹس ہیں, جو آپ کی اس وقت پوری صوبے کے ساتھ جو آپ کے فنڈز رہتے ہیں وہ آپ نہیں دے رہے, اس لیے کہ آپ کے ایک دوسری آپ کے مخالف پارٹی کی حکومت ہے. تو کیا اس وقت حکومت میں بیٹھے ہیں, یہ آپ کو فیڈریٹنگ میں جو اپنی ہمارے صوبے کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں, یہ ہمارے صوبے میں جو احساس محرومی بڑھتی جا رہی ہے. اور یہ بھی چھوڑے جناب اسپیکر, یہ ہمارا علاقہ جو خیبر پختونخوا کا پاٹا بیلٹ ہے, یہاں سب سے بڑا اس وقت کاروبار بند ہے. افغانستان کے ساتھ ہمارا سارا دار و مدار, ہماری اکانومی کا, ہمارے روزگار کا, ہماری 2 وقت روٹی کا سارا دار و مدار وہ افغانستان کے ساتھ کاروبار پہ ہے. آپ نے افغانستان کے ساتھ کاروبار بند کیا. یہاں irregular اکانومی, اور یہاں جو irregular, مجھے بس 2 منٹ میں کر رہا ہوں. اس وقت جو ہے نا یہاں irregular اکانومی ہے, یہاں irregular اکانومی ہے, اور یہ جو irregular اکانومی ہے یا یہاں جو وار اکانومی ہے, اس کو کنورٹ کرنے کے لیے جب آپ اس کو ریگولر اکانومی میں کنورٹ کریں گے تو اس کے لیے بڑے پروجیکٹ چاہیے. آپ وہاں انڈسٹری زون بنائیں, وہاں کاروبار کے ذرائع بنائیں, وہاں اس کے لیے زندگی کا. اور آپ ایک ڈرامہ کرتے ہیں کہ اسمگلنگ ہو رہی ہے. ہم اسمگلنگ کی حمایت نہیں کرتے, لیکن ان کی جائز کاروبار کو جو بند کیا گیا ہے اس کو پوری طور پر کھولا جائے. میں اس صورت جو سی ڈی اے نے اس وقت ہمارے کے پی ہاؤس کو ڈیمولش کیا ہے, اور اس کے اوپر جو انہوں نے پابندی لگائی تھی, پھر کورٹ میں آ گیا. ہم نے فیصلہ کیا ہے تمام پارلیمنٹیرین کہ ہم جائیں گے اور دنیا کو دکھائیں گے کہ کس طرح اس صوبے کی بنیادی حقوق کو جو ہے نا جس طرح انہوں نے قبضے میں لی ہوئی ہیں, اور ہمارے جو حقوق ہیں ایک شہری کی حیثیت سے, ایک پارٹی کی حیثیت سے ہمارا حق ہے کہ ہم پرامن احتجاج کریں. ایک شہری کی حیثیت سے ہمارا حق ہے کہ ہم جلسے جلوس کریں, لیکن ہمیں اپنی بنیادی حقوق سے محروم رکھا گیا. میں پوچھنا چاہتا ہوں تمام اس ہیومن رائٹس تنظیموں سے کہ کدھر گئی تمہاری وہ جو ہماری ایم این ایس کو اغوا کیا جا رہا تھا برائے ووٹ, اس وقت ہیومن رائٹس تنظیمیں کتنی تھی؟ میں بالکل یہ واضح کرنا چاہتا ہوں, یہ بھی بات ہو رہی 27ویں ترمیم کا, مجھے پتا چلا ہے کہ یہ کوشش کر رہے ہو. کل جو میٹنگ ہوئی ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے خلاف ہم پوری عوام کو نکالیں گے. ابھی ہم جلسے کریں گے, ابھی ہم جلسے نہیں, ابھی اسمبلی ہوگی, عوام میں اسمبلی ہوگی.